آج ہم رمضان کے مبارک مہینے کے حوالے سے بات کریں گے، تو پہلے اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادت، تقویٰ اور اس سے بھی بڑھ کر خود احتسابی جو ہوتی ہے اپنی وہ کرتے ہیں، اور ہمیں وہ صبر استقامت کے سبق نہیں دیتا بلکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں صبر استقامت کرتے ہوئے جو ہے آگے اپنی زندگی کا لاہ عمل اسی پہ اختیار کرنا ہے۔ مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا تصور اصل میں کیا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ جانتے ہیں مفتی وسیم صادق صاحب سے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم بات کرتے ہیں استقبال رمضان کی، تو استقبال رمضان کی حقیقت کیا ہے اور اصل کیا، اور ہمیں کس طرح سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے بینگ اے مسلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، استقبال رمضان ایک بڑا خوبصورت عنوان ہے جی۔ اور جیسے ہی یہ ماہ مبارک آتا ہے تو اس سے پہلے ہم اس لفظ کا نغمہ مسلمانوں کے ہاں سن رہے ہوتے ہیں، استقبال رمضان۔ البتہ استقبال رمضان کا مفہوم سمجھنا ہے، ہمارے ہاں جو مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ استقبال کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کسی کو خوش آمدید کہنا، ویلکم کرنا، اور رمضان کوئی ایسی فزیکل چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ الفاظ کے ذریعے ویلکم کریں گے یا اسے خوش آمدید کہیں گے۔ ہاں، استقبال کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو روحانی طور پر، باطنی طور پر اور وجدانی طور پر اور ذہنی طور پر عمل کے لیے تیار کرنے کا نام ہے، کہ ایک ایسا مقدس مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے لیے پہلے سے ہی ذہنی اور عملی طور پر تیاری کر لی جائے۔ البتہ اس پر ایک خوشی کا جو اظہار ہے وہ بھی یقیناً ہے، اور اسلامی روایات میں اس کا بھی ایک اپنا تصور موجود ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے معمولات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں یہ بات بالکل عیاں ہے کہ آپ علیہ السلام اس ماہ مبارک کے آغاز پر باقاعدہ ایک خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا چاند دیکھنے کا باقاعدہ ایک اہتمام فرماتے، اور احادیث کے الفاظ ہیں کہ آپ ماہ مبارک کے چاند کو دیکھنے کے بعد فرمایا کرتے تھے ہلال رشد و خیر، بار بار یہ جملہ فرماتے کہ اس ماہ مبارک کا جو چاند ہے وہ خیر اور برکت والا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ استقبال کے الفاظ کا بھی استعمال فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اصحاب رسول سے فرماتے تھے کہ ما تستقبلون ماذا یستقبلکم، کہا میرے صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا کوئی وحی کا نزول ہونے والا ہے یا کوئی ایسی خاص خبر ہے؟ فرمایا نہیں، تم ماہ مبارک کا استقبال کر رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، جو میں عرض کر رہا تھا کہ استقبال کا مفہوم ہے ایک ذہنی عملی طور پر تیاری کرنے کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس حوالے سے اصحاب رسول کی تربیت فرمائی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ استقبالیہ، اب اسی مفہوم سے استقبال رمضان ہم نے لے لیا، آپ باقاعدہ ایک استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں تربیت فرمائی کہ رمضان کیسے گزارنا ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے روزے رکھنے کی بھی تعلیم دی، اس میں آپ نے صبر کی بھی تعلیم دی اور صدقہ اور خیرات کی بھی تعلیم دی، اور رمضان میں جتنے بھی اچھے کام ہیں اس کی باقاعدہ تربیت فرمائی۔ اس معنی میں اس کو استقبال رمضان کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہمیں معمولات جو ہیں اور تربیت ہمیں اس میں سیکھنے کو ملتی ہے استقبال رمضان میں، تو وہ کیا رمضان کے مہینے میں معمولات تھے آپ علیہ السلام کے، وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس کو اپنی گائیڈ لائن بنا سکیں۔ دیکھیے، بالکل معمولات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم اختصار کے ساتھ چند جملوں میں کہنا چاہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے معمولات ہیں اور یہ ہمیں رمضان میں اپنانے چاہیے، تو ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے صیام رمضان۔ صیام رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقاعدہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور جو روزے کا تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے پورے ماہ مبارک میں روزے رکھیں۔ دوسری چیز ہے وہ ہے قیام رمضان۔ قیام رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں راتوں کو نماز تراویح کی ادائیگی کریں، کیونکہ خاص حسن ہے اس ماہ مبارک کا نماز تراویح، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ رات کو تہجد کی نماز کی ادائیگی، چونکہ ایک بڑا اچھا موقع مل جاتا ہے سحری کے بہانے۔
اسی طرح آپ علیہ السلام کے معمولات میں سے ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ ویسے پورا سال قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، لیکن اس ماہ مبارک میں آپ علیہ السلام بہت زیادہ قرآن کی تلاوت فرماتے اور اس کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی۔ ایک چیز یہ کہ نبی علیہ السلام اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات یہ بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت بڑی عروج پر ہوتی تھی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ مبارک کا آغاز ہوتا تو یہ جتنے معمولات میں نے ذکر کیے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ جب تک رمضان کا اختتام نہ ہوتا تو بھرپور ان عبادات کے ساتھ نبی علیہ السلام ماہ مبارک کو گزارتے تھے۔ صحیح، اچھا، بہت اچھے سے آپ نے ہمیں سمجھایا معمولات جو ہیں، ایک تو روزے رکھنا، دوسرے قرآن کی تلاوت کرنا، اور تیسرے یہ کہ آپ جو صدقہ و خیرات۔ مفتی صاحب، جو لوگ شوگر، بلڈ پریشر یا کوئی دائمی مرض میں مبتلا ہیں اور روزے رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے فضائل سنتے ہیں اور وہ ایسے امراض میں مبتلا ہیں کہ ان کو روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو عارضی طور پر بیمار ہیں اور ابھی رمضان میں ان کو بیماری لاحق ہو گئی اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے وہ پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنا علاج کروائیں اور روزہ نہ رکھیں اگر ایسی بیماری ہے جس سے ان کا مرض بڑھے گا۔ جب رمضان گزر جائے گا تو ان کے جو روزے رہ گئے ہیں یا جتنے روزے رہ گئے وہ ان روزوں کی قضا کریں گے۔ اچھا، دوسرے وہ افراد ہوتے ہیں جو روزہ بالکل رکھ ہی نہیں سکتے، دائمی مرض میں مبتلا ہیں۔ آج کل جیسے شوگر اور بلڈ پریشر کے امراض ایسے ہیں جو دائمی طور پر لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں، تو وہ بعد میں بھی کبھی نہیں رکھ سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا ہے جو کبھی روزہ نہ رکھ سکتے ہوں وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں۔ روزے کے فدیے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے، اور اس سال تقریباً 300 روپے ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے، تو اس حساب سے وہ 30 روزوں کا فدیہ اس کو پلس کر لیں، آگے 9000 بنتے ہیں، وہ ادا کر لیں، تو اس طرح ان کے روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر بعد میں کسی کو صحت مل جائے تو پھر وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ابھی آپ سے اور بھی ہمیں بات کرنی ہے، لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ جی، بریک سے آگے واپس، اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی وسیم صادق صاحب۔ اور مفتی صاحب، رمضان کا مہینہ ہے تو لوگوں کی نہ صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، بلکہ کوشش یہ بھی کرتے ہیں کوئی ایسے وظائف ہوں جو جن کا ہمیں علم ہو تو ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں کوئی خاص وظیفہ ہے جو آپ ہم سب کو بتائیں گے؟ ہاں دیکھیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے خاص ہوتے ہیں جی، اور ان کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ ویسے تو ماہ مبارک پورا کا پورا ہی ایسا ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں اور مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا وظیفہ بھی ہے جو بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ رمضان کے آغاز میں اس کو کر لیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے، اس کے ذریعے پورے سال رزق کا انتظام ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پورا جو ماہ مبارک آپ کا ہے وہ رزق کی فراوانی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو نیکی کے معاملات عبادات ہیں اس میں بھی بڑا معاون ثابت ہوگا۔ تو جب رمضان کا چاند دیکھ لیں، چاند دیکھنے کے بعد مغرب کے بعد یعنی عشاء سے پہلے مغرب اور عشاء کے درمیان میں سورۃ القدر جو بڑی ہی خوبصورت سورت ہے اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور 21 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت فرمائیں، اور نیت یہ رکھیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق میں بھی فراوانی فرما دے اور میرے عمل میں بھی اخلاص پیدا کر دے، تو دونوں چیزیں اس سے حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن یہ چاند دیکھنے کے بعد پہلے ہی دن یعنی آغاز میں ہی عشاء سے پہلے اس کی تلاوت کریں، یعنی جس دن آپ کو چاند نظر آ جائے رمضان کا، اس وقت آپ نے پڑھ لینا ہے، آغاز میں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، حسد، شر، نظر بد سے بچاؤ کے کوئی ایسا وظیفہ کہ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر، تو میں یہ بھی سنتی ہوں کہ رمضان میں جب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دم آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو کہتے ہیں وہ نظر لگ گئی، تو اس سے بچاؤ کا کوئی وظیفہ اگر بتا سکیں؟ ہاں دیکھیں، رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، اس میں شیطانی وسوسات سے بچنا اور برائیوں سے بچنا، اور خاص طور پر پھر
लोगों के कारोबार का एक सिलसिला होता है तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि नज़र लग गई। इसी तरीके से जो हासिदीन हैं उनके हसद का मामला। तो बहरहाल हसद से, शर से, शैतानी वसवसात से, नज़र बद से बचने के लिए हर जुम्मे वाले दिन अपना एक मामूल बनाएं कि जब आप नमाज जुम्मा पढ़ते हैं तो जुम्मे की नमाज के बाद 4 सूरतें हैं, सूरह इखलास, सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और सूरह फलक और सूरह नास, जो आखिरी 2 सूरतें हैं। ये 4 सूरतें 7-7 मरतबा पढ़नी हैं। पहले सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें, फिर सूरह फातिहा 7 बार पढ़ें, उसके बाद सूरह फलक और सूरह नास 7 बार पढ़ें। ये हर जुम्मे का आप मामूल बना लें, इंशाअल्लाह ताला आप हर तरह के हसद से और नज़र बद से, चाहे वो मकान को लग रही है, आपके कारोबार को लग रही है, किसी भी चीज़ को या आपकी गाड़ी को, तो इंशाअल्लाह आप उससे महफूज रहेंगे। अच्छा, अभी ख़वातीन जो हैं उन्होंने कहा कि हमें, मुफ्ती साहब हैं उनसे ज़रूर पूछेंगे, जो चेहरे की खूबसूरती है उसको बरकरार रखने के लिए, या ये कह लें कि चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ जो आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा है वो ओवरऑल आपको ठीक रखनी है, अगर तो क्या इसके लिए कोई वजीफ़ा हमें आप बताएँगे? जी हाँ, देखें, न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हज़रात के लिए भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हर शख्स ये चाहता है कि मेरा चेहरा खूबसूरत रहे और एक और ये तो इबादत का महीना है, नूर वैसे ही आता है, नूर फिर चेहरे पे आता है, इबादत बिल्कुल करने ऐसा से। ही है। जी। तो बहरहाल हो जाता है बाज़ दफ़ा अमराज से, किसी वजह से चेहरे पे छाइयाँ आ जाती हैं, निशानात पड़ जाते हैं, तो चेहरे की जो रंगत है उसको बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ बनाने के लिए, उसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए एक तस्बीह है। अगर इसको हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ के और अपने ऐसे हाथों पे दम करके चेहरे पे, बदन पे फेर लिया जाए, तो इससे न सिर्फ ये कि आपके चेहरे की रंगत साफ़ होगी, बल्कि क़ुव्वत हाफ़ज़ा जो है और आपके बदन के जो अमराज़ हैं वो भी दूर होंगे। वो मैं तस्बीह पढ़ देता हूँ, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये छोटी सी तस्बीह है, अगर इसको हर नमाज के बाद आप 3 बार पढ़ें और अपने हाथों पे दम करके चेहरे पे, बदन पे फेरें, तो इंशाअल्लाह ताला आप फिर इसका फ़ायदा अच्छा, लेंगे। मुझे इल्ला बिल्ला तक पढ़ना है, आगे हमें आदत है ना अज़ीम भी बोलते हैं उसके साथ, ये तस्बीह यहीं मुकम्मल हो जाती है। कंप्लीट करना है। सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यहाँ तक इसको पढ़ें। ठीक है। मुझसे आप सूरह कुरैश का एक वजीफ़ा है जो आप अक्सर बताते हैं, तो मैं चाह रही थी कि रमज़ान में हम इस वजीफ़े को करें और हम सबको एक दफ़ा फिर आप रिकॉल करवा दें। देखिए, सूरह कुरैश के पढ़ने के मुख्तलिफ़ तरीके जो है वो उलमाए किराम ने लिखे हैं, बुज़ुर्गान दीन ने लिखे हैं। सूरह कुरैश एक बड़ी इस हवाले से बहुत ही मुस्बत जो ये सूरत है कि ये ख़ास तौर पर आपके रिस्क, कारोबार और बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए इस सूरत के अंदर बड़ा अल्लाह ताला ने एक तासीर पैदा फरमाई है। पढ़ने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, ये जो तरीका मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से इस सूरत को पढ़ेंगे तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके कारोबारी मामलात, घर के मामलात, रिज़्क़ के मामलात में कितनी बेहतरी और फरावानी आती है। अच्छा, सूरत बहुत छोटी सी आप देखें, ये इतनी बड़ी नहीं है, पढ़ना मुश्किल भी नहीं है। लिइलाफ़ि कुरैश बहुत मुख्तसर सी सूरत है। इसको हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें, यानी 5 नमाज़ों में जब भी नमाज़ पढ़ें, मेरे ख़्याल से 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के और 7 मरतबा आप इस सूरत को पढ़ें। लेकिन उसके बाद आप ये करें कि फिर अपने लिए दुआ किया करें, यानी उस दुआ में आपकी जो हाजात हैं आप वो भी तलब करें और इस नीयत से आप इसको तिलावत करें, तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द इस अमल की बरक़ात देखेंगे कि आपके कारोबार में, रिस्क में, मामलात में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन से ये अर्ज़ करूँगा, क्योंकि ख़वातीन को किचन का मामला चलाने में, अपने घर के मामलात चलाने में बहुत परेशानी होती है और उनको जितने भी पैसे दिए जाएँ कम ही पड़ जाते हैं। अगर वो सूरह कुरैश की तिलावत करेंगी तो अल्लाह ताला उस पैसे में भी बरकत पैदा फरमा दे। महंगाई हो गई है मुफ्ती साहब, आप कह रहे हैं कम पड़ जाते हैं पैसे, इसीलिए कम पड़ते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस बात करेंगे आपसे कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामी जमहूरी रियासत है जिसकी बुनियाद ही उम्मत मुस्लिमा की वहदत पर रखी गई थी, मगर बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि हालिया बरसों में फ़िरका वाराना शिदत पसंदी जो है वो ना सिर्फ हमारे सामने आ रही है, बल्कि हम ये देख रहे हैं उससे समाजी अमांगी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। दीन के नाम पर नफ़रत को भी फ़रोग़ इससे मिला है और इस्लाम वाज़ेह तौर पर तकफ़ीर,
फ़िरका वाराना अदावत और दाखिली इंतशार से जो है मना करता है और मोमिनीन को भाई भाई करार देता है। आज शिद्दत पसंदी की शक्ल बिल्कुल ही बदल चुकी है और वो किस तरह कि ये अब सिर्फ बंदूक या धमाके की सूरत में नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि डिजिटल जो बयान है, नफरत अंगेज़ मवाद है और उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्ती शनाख्त मुसल्लत करने के ज़रिए ये सामने आ रही है। इसी तराजु में पाकिस्तान ने कौमी पॉलिसी बराए इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी 2024 के तहत रोकथाम, इस्तेहकाम और बहाली पर मबनी एक जामे फ्रेमवर्क अपनाया है, जिसमें दीनी इल्म, कम्युनिटी किरदार और रियासती जिम्मेदारी को एक साथ यानी कि यकजा किया गया है। आज हम बात करेंगे कि उम्मत की वहदत के लिए किस तरह पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया रियासत है, ये तमाम एक्ट जो नाफिज किया जा रहा है, इस पर किस तरह काम किया जाएगा और हमें इस पर किस तरह अमल करना है। हमारे साथ मुफ्ती वसीम सादिक साहब ही हैं, इनसे हम पूछते हैं। मुफ्ती साहब, अभी मैंने जिक्र किया कि हम ज़ाहिरी बात है इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, इस्लाम पे हमारी वहदत है और इस उम्मत की वहदत को इतनी मरकज़ी हैसियत हासिल है, तो इसमें ये बताइए तकफीर जो है इसको इतना संगीन गुनाह क्यों करार दिया गया है? देखिए, ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को जिन मकासद के लिए बनाया गया जी, और जिन बुनियादों पर तहरीक चलाकर पाकिस्तान को जो है कायम किया गया, पाकिस्तान बनने के बाद वो मकासद और अहदाफ हमें हासिल ना हो सके। जी, अगरचे उसमें बहुत सारे किरदार हैं और बहुत सारे लोगों का कसूर है, लेकिन बहरहाल इतनी बात ज़रूर है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कम से कम अमन और सलामती के साथ चलता और आगे बढ़ता रहे। जी, लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि यहाँ बहुत सारे मतलब जो है वो फ़िरका वाराना तहरीकें भी जन्म लेती रही, बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आते रहे और फिर वो इस्लाम की जो तशरीहात हैं वो अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक करते रहे। हालांकि इस्लाम की तालीमात बड़ी मोतदिल हैं, मुनासिब हैं और उसमें हर तबक़ा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए गुंजाइश मौजूद है कि वो अपने अपने मसालिक के लें या अपने अपने मज़ाहिब के लें, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग शिद्दत पसंदी की तरफ जाते हैं और वो इस्लाम की मनमानी तशरीहात पेश करते हैं और इस्लाम का नाम लेकर ही तकफ़ीर भी कर रहे होते हैं, यानी किसी को काफिर करार देना, उसको इस्लाम से ख़ारिज करार देना जी, और फिर यहाँ तक कि इस शिद्दत पसंदी को बढ़ाते हुए दूसरों के कत्ल को भी जायज़ समझ रहे होते हैं, जिसका सामना बदकिस्मती से एक अरसे से हम कर रहे हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम का एक इरशाद पाक है जिसके अंदर बड़ी नरमी के साथ इस्लाम का ये मिजाज समझाया गया कि आप लोगों पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ मुसल्लत नहीं कर सकते। हुज़ूर फरमाते हैं बश्शिरू वला तुनफ़िरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों को जो है वो बशारत दो, खुशखबरी दो, यानी उनको अच्छे अंदाज में बात बताओ और उनको मुतनफ़िर ना करो, यानी आपका कोई राइट, कोई सही नज़रिया है उसको भी बताने का अंदाज़ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोगों में नफ़रत फैले, बल्कि कुरान करीम ने उसको इन अल्फाज में बयान किया कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, मौइज़ा हसना, यानी आप अपनी सही बात भी इस अंदाज से बताएं कि दूसरा कबूल करे या उसके कबूल करने के लिए गुंजाइश मौजूद हो। फिर इसी तरह फरमाया कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, फरमाया दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, उनके लिए सख्तियां और मुश्किलात पैदा ना करें। तो बहरहाल दीन इस्लाम की तालीमात में तो बड़ी नरमी है इस हवाले से कि अपना नज़रिया भी समझाने के लिए आप एक मुनासिब और मोतदिल रास्ता इख्तियार करेंगे, ना ये कि आप किसी भी प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए उसमें कोई ऐसी शिद्दत लेकर आएँ जिससे लोगों में नफ़रत या इंतशार या फसाद हो सकता हो। तो बहरहाल ये इस्लामी तालीमात के सरासर ख़िलाफ़ है। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, हदीस भी हमें बताई और मुझे बस ये आपसे पूछना है, जो आज का डिजिटल दौर है इसमें हमें हर एक पास आसानी से रसाई एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं और कोई भी बात कर देते हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसी हदीस जो ख़ास तौर से इस हवाले से अगर हमें बताएँ जिससे हम ये सीख सकें, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि आप कुछ भी लिखते हैं ना, खाली लिखते हैं ना, तो उसका भी आपको हिसाब देना है। देखें, ये जो हम लिखते हैं आजकल सोशल मीडिया पर, इसको थोड़ी देर के लिए अपनी ज़बान से ताबीर कर लेते हैं, क्योंकि आप कोई बात ऐसी होती है जो ज़बान से कहना चाहते हैं, तो आजकल ज़बान से कही हुई बात को लिख कर आगे सोशल मीडिया पर आप आम कर देते हैं। इस बारे में एक हदीस पाक मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो तुम्हारी ज़बान है
اس کا کردار بعض دفعہ تلوار سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. یعنی جیسے تلوار آپ چلاتے ہیں نا کہ لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، خون کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان بعض دفعہ تلوار سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. آپ کے خیالات، آپ کے مافی ضمیر جو موجود ہے، آپ اس کو شکل دیتے ہیں تحریر کے اور اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے محبت کا پیغام جائے، امن کا پیغام جائے. نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو یہ پلیٹ فارم، اس کو بھی کنٹرول کرنا میرے خیال میں اس وقت بہت ضروری ہے. اور ایسے مواد کو جو نشر کیا جاتا ہے کہ جس سے نفرت پھیلتی ہے، شر انگیزی پھیلتی ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ کام ہونا چاہیے، ایک تحریک ہونی چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وطن کو، اپنے پاکستانیوں سے کہوں گا، اس وطن سے پیار کریں، اس وطن کو آپ اپنا سمجھیں. دیکھیں یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ جس وطن میں رہا کرتے تھے اس وطن کے امن، سلامتی اور خیر کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں. جب مکہ شہر کو جا کر آپ نے بسایا تو قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس شہر کے لیے دعائے امن فرمائی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. تو یہ تو انبیاء کی سنت ہے کہ وہ اپنے وطن کی امن اور سلامتی کے لیے کام کرتے تھے. ہاں، اگر آپ کو یہاں پر کوئی خلاف قانون، خلاف شرع کوئی بات ملتی ہے، کوئی فساد ہے، تو آپ اس کو اس پلیٹ فارم سے آ کر ختم کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے قانونی دائرے میں آتا ہو. تو اپنے وطن سے محبت رکھیں، اپنے وطن کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں اور اپنے وطن میں امن اور سلامتی کے لیے کردار ادا کریں. جیسے آپ نے سوشل میڈیا کا نام لے لیا، تو بھائی آپ محاذ پر موجود نہیں ہیں تو آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے. تو آپ کیا ہی اچھا ہو کہ اس کے ذریعے محبت، امن، سلامتی اور وطن کے دفاع کے لیے آپ کردار ادا کریں. اور خاص طور پر ابھی ماہ مبارک آ رہا ہے، اس کے اندر آپ دعائیں کریں. یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اپنے وطن کے امن اور خیر کے لیے دعا مانگیں. آپ نے اتنی اچھی مثالیں بھی دی اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے بینگ اے مسلم کہ ہم جو ہیں ہمارے جو انبیاء ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے اس پہ چلتے ہیں. لیکن فرقہ وارانہ یہ نفرت اتنی جو بڑھ گئی ہے اس وقت مفتی صاحب، قومی جو سلامتی ہے اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ فرقہ وارانہ فسادات کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا ہے، شدت پسندی کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے. ابھی جو حالیہ واقعات ہیں آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر، پھر اسلام آباد میں جو بم دھماکہ ہوا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تو صرف اداروں کے لیے نہیں، یہ تو پوری قوم کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا. اور اس کو ختم کرنے کے لیے پوری قوم کو ہی ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، پوری قوم کو ہی متحد ہونا پڑے گا. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، کتنی اچھی بات ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہمیں ملا ہوا ہے جہاں پہ ہم جا کے اچھے طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں، بالکل مسئلے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ہم سب کی اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس وطن کو اپنا سمجھیں. یقین جانیے جب کوئی پاکستان سے باہر جاتا ہے نا، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ملک آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک وقت تھا کہ جہاد کے لیے جنگیں لڑنے جاتے تھے، لیکن اب جہاد آپ کر سکتے ہیں گھر سے بیٹھ کے، لکھ کر، اپنے پازیٹیو ویز میں. بہت شکریہ مفتی صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے اور زندگی میں ہمیں اپنی جو فرقہ واریت جو چل رہی ہے اس بات کو لے کے چلنا ہے کہ ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو بھائی ایک دوسرے سے فرقہ واریت کہاں رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ ایک دوسرے سے محبت قائم کریں. اور امیمہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئی ہیں، لیکن ابھی آپ نہیں جا رہی جب تک آپ ہمیں نعت نہیں سنا رہی ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ اپنا اچھا سا دن کا آغاز کریں اور استقبال رمضان بھی کیجیے گا. یہاں آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ.